नाज़रीन गिरामी, ज़ेरे नज़रो समात एक ऐसा वाक़या पेश किया जा रहा है जिसको सुनकर आप तमाम के दिल और रूह को एक अजीब सी ताजगी और सुकून मिलेगा और आप अपनी इस्लाह करने पर मजबूर हो जाएंगे। वाक़या कुछ यूं है। एक बुजुर्ग फरमाते हैं कि मैं 1 साल सख्त तरीन गर्मी के जमाने में हज को चला। लौ बड़ी शिद्दत से चलती थी। एक दिन जब कि मैं वस्ते हिजाज में पहुंच गया, इत्फाकन अपने काफला से बिछड़ गया और मुझे कुछ गनूदगी सी आ गई। दफातन आंख जो खुली तो मुझे उस जंगल बियाबान में एक आदमी नजर आया। तो मैं जल्दी जल्दी उसकी तरफ चला तो क्या देखता हूँ कि वो एक कमसिन लड़का था जिसके दाढ़ी भी ना निकली थी और इस कदर हसीन कि गोया 14वीं रात का चांद है। बल्कि यूं कहना भी गलत ना होगा कि दोपहर का सूरज हो, उस पर नाजो नेमत के करिश्मे चमक रहे हैं। मैंने उसको सलाम किया। उसने कहा, ए इब्राहिम। वालेकुम अस्सलाम। मेरा नाम लेने पर मुझे इंतहाई हैरत हुई। मुझसे सकूत ना हो सका। मैंने बड़े ताज्जुब से पूछा कि ऐ साहबजादे, तुझे मेरा नाम किस तरह मालूम हुआ? तूने तो मुझे कभी देखा भी नहीं। वो लड़का कहने लगा कि ऐ इब्राहिम, जब से मुझे मार्फत हासिल हुई मैं अनजान नहीं बना और जब से मुझे विसाल नसीब हुआ कभी फिराक नहीं हुआ। मैंने ये सुनकर पूछा कि इस सख्त गर्मी में इस जंगल में तुझे क्या मजबूरी खींच कर लाई? वो लड़का कहने लगा कि ऐ इब्राहिम, उसके सिवा मैंने कभी किसी से उन्स पैदा नहीं किया और ना ही उसके सिवा कभी किसी को साथी और रफीक बनाया। मैं उसकी तरफ बिल्कुल मुतवज्जा हो चुका हूँ और उसके माबूद होने का इकरार कर चुका हूँ। मैंने पूछा कि तेरे खाने पीने का जरिया क्या है? वो लड़का कहने लगा कि महबूब ने अपने जिम्मा ले रखा है। मैंने कहा, खुदा की कसम, मुझे इन अवारस की वजह से जो मैंने जिक्र किए तेरी जान के हलाक हो जाने का अंदेशा है। तो ये सुनकर वो रोने लगा और रोते रोते उसकी आंखों से आंसुओं की लड़ियां मोतियों की तरह से उसके रुखसारों पर पड़ने लगी। उसने चंद शेर पढ़े जिनका तर्जुमा कुछ यूं है कि कौन शख्स डरा सकता है मुझको जंगल की सख्ती से, हालांकि मैं इस जंगल को अपने महबूब की तरफ चलकर कता कर रहा हूँ और उस पर ईमान ला चुका हूँ। इश्क मुझको बेचैन कर रहा है और शौक उभारे लिए जाता है और अल्लाह का चाहने वाला कभी किसी आदमी से नहीं डर सकता। अगर मुझे भूख लगेगी तो अल्लाह का जिक्र मेरा पेट भरेगा और अल्लाह की हमद की वजह से मैं प्यासा नहीं हो सकता। और अगर मैं ज़ईफ हूँ तो उसका इश्क मुझे हिजाज से खरासान तक यानी पूरब से पश्चिम तक ले जा सकता है। तू मेरे बचपन की वजह से मुझे हकीर समझता है। अपनी मलामत को छोड़, जो होना था हो चुका। बुजुर्ग फरमाते हैं कि ये सुनने के बाद मैंने उससे पूछा, तुझे खुदा की कसम अपनी सही सही उम्र बता, क्या है? वो लड़का कहने लगा, तूने बड़ी सख्त कसम मुझको दे दी जो मेरे नजदीक बहुत ही बड़ी है। मेरी उम्र 12 बरस की है। फिर वो लड़का कहने लगा कि ऐ इब्राहिम, तुझे मेरी उम्र पूछने की क्या जरूरत पेश आई? ये सुनकर मैंने कहा कि मुझे तेरी बातों ने हैरत में डाल दिया। वो लड़का कहने लगा, अल्लाह का शुक्र है, उसने बड़ी नेमतें अता फरमाई और अल्लाह का फजल है कि उसने अपने बहुत से मोमिन बंदों से अफजल बनाया। हजरत इब्राहिम रहमतुल्लाह अलैह कहते हैं कि मुझे उसकी हुस्नो सूरत, हुस्ने सीरत और शीरीं कलाम पर बड़ा ही ताज्जुब हुआ। मैंने कहा, सुभान अल्लाह, हक ताला शानहू ने कैसी कैसी सूरतें बनाई हैं। उसने थोड़ी देर नीचे को सर झुका लिया, फिर ऊपर की तरफ मुंह उठाकर बहुत तिरछी कड़वी निगाह से मुझे देखा और चंद शेर पढ़े जिनका तर्जुमा कुछ यूं है, अगर मेरी सजा जहन्नुम हो तो मेरे लिए हलाकत है
اور اس وقت میری یہ رونق اور خوبصورتی کیا بنائے گی؟ اس وقت میری ساری خوبیوں کو عذاب عیبدار بنا دے گا اور جہنم میں طویل عرصہ تک رونا پڑے گا، اور جبار جل جلالہ یہ فرمائے گا، او بدترین غلام، تو میرے نافرمانوں میں ہے، تو نے دنیا میں میرا مقابلہ کیا، میری حکم عدولی کی، کیا تو میرے عہد و پیما کو جو ازل میں ہوئے تھے بھول گیا تھا، یا میری قیامت کی ملاقات کو بھول گیا تھا؟ اے ابراہیم، تو اس دن دیکھے گا کہ فرما برداروں کے منہ 14ویں رات کے چاند کی طرح چمک رہے ہوں گے، اور حق تعالی شانہ اپنے اوپر سے انوار کے پردے ہٹا دیں گے، جس کی وجہ سے یہ فرما بردار اس پاک ذات کی زیارت سے ایسے مبہوت ہو جائیں گے کہ اس کے مقابلے میں ہر نعمت اور ہر راحت کو بھول جائیں گے۔ حق تعالی شانہ ان فرما برداروں کو خوشنودی کا لباس پہنائیں گے اور ان کے چہروں کو رونق اور شادابی عطا ہوگی۔ یہ اشعار پڑھ کر وہ نوجوان کہنے لگا، اے ابراہیم، محمور وہ ہے جو دوست سے منقطع ہو گیا ہو اور وصال اس کو حاصل ہے جس نے اللہ کی اطاعت سے وافر حصہ لیا ہو، لیکن اے ابراہیم، اپنے رفقا اس سفر سے بچھڑ گئے ہو۔ میں نے یہ سن کر کہا کہ ہاں، میں ایسا ہی رہ گیا۔ تجھ سے اللہ کے واسطے سوال کرتا ہوں کہ تو میرے لیے دعا کر کہ میں اپنے ساتھیوں سے جا ملوں۔ میرے اس کہنے پر اس لڑکے نے آسمان کی طرف دیکھا اور کچھ آہستہ آہستہ زبان سے کہا، مجھے اس کے ہونٹ حرکت کرتے ہوئے معلوم ہوئے۔ اس وقت مجھے دفعتاً نیند کا جھونکا سا آیا یا بے ہوشی سی ہوئی۔ اس بے ہوشی سے جو میں نے افاقہ پایا تو میں نے خود کو قافلے کے بیچ میں اونٹ پر اپنے آپ کو پایا، اور میرے اونٹ پر جو میرا ساتھی تھا وہ مجھ سے کہہ رہا تھا، ابراہیم ہوشیار رہو، سنبھلے رہو، ایسا نہ ہو اونٹ پر سے گر جاؤ۔ اور اس کے بعد اس لڑکے کا مجھے کچھ بھی پتا نہ چلا کہ وہ آسمان پر اڑ گیا یا زمین کے اندر اتر گیا۔ جب ہم سارا راستہ طے کر کے مکہ مکرمہ پہنچ گئے اور میں حرم شریف میں داخل ہوا تو کیا دیکھتا ہوں کہ وہی لڑکا کعبہ شریف کا پردہ پکڑے ہوئے رو رہا ہے اور چند شعر پڑھ رہا ہے جن کا ترجمہ کچھ یوں ہے، میں کعبہ کا پردہ پکڑ رہا ہوں اور بیت اللہ کی زیارت بھی کر رہا ہوں، لیکن دل میں جو کچھ ہے اس کو اور راز کی بات کو تو خوب جانتا ہے۔ میں بیت اللہ کی طرف پیدل چل کر آیا ہوں، کہیں سوار نہیں ہوا، اس لیے کہ میں باوجود اپنی کم سنی کے فریفتہ عاشق ہوں۔ میں بچپن ہی سے تجھ پر مرنے لگا ہوں، جبکہ میں عشق کو جانتا بھی نہ تھا، اور اگر لوگ ملامت کریں کسی بات پر تو میں ابھی عشق کا طفل مکتب ہوں۔ اے اللہ، اگر میری موت کا وقت آ گیا ہو تو شاید میں تیرے وصل سے بہرہ یاب ہو سکوں۔ اس کے بعد وہ بے اختیار سجدے میں گر گیا اور میں اس کو دیکھ رہا تھا۔ اس کے بعد میں اس کے پاس گیا، اس کو ہلایا تو کیا دیکھتا ہوں کہ وہ انتقال کر چکا تھا، رضی اللہ عنہ۔ حضرت ابراہیم رحمت اللہ علیہ کہتے ہیں کہ مجھے اس کے انتقال کا بڑا سخت صدمہ ہوا۔ میں وہاں سے اٹھ کر اپنی قیام گاہ پر آیا اور اس کے کفن دینے کے لیے کپڑا لیا اور مدد کے لیے 1-2 ساتھی ساتھ لیے اور وہاں پہنچا جہاں اس کو مردہ چھوڑ آیا تھا۔ جب میں وہاں پہنچا تو اس کی ناش کا کہیں پتہ نہ چلا۔ وہاں دوسرے حاجیوں سے دریافت کیا مگر کسی کو بھی پتہ نہ چلا کہ کسی نے بھی اس کو دیکھا ہو۔ تو میں نے سمجھا کہ اللہ جل شانہ نے اس کو لوگوں کی آنکھوں سے پوشیدہ فرما دیا ہے۔ میں وہاں سے اپنی قیام گاہ پر واپس آ گیا۔ مجھے کچھ غنودگی سی آ گئی۔ جب میں سو گیا تو میں نے اس نوجوان کو خواب میں دیکھا۔ وہ ایک بہت بڑے مجمع میں ہے، سب سے پیش ہے، اور اس پر اس قدر نور چمک رہا ہے اور اس کے ایسے عمدہ جوڑے ہیں کہ ان کی صفت بیان میں نہیں آ سکتی۔ میں نے اس نوجوان سے پوچھا کہ تو وہی لڑکا ہے؟ وہ کہنے لگا کہ میں وہی ہوں۔
میں نے پوچھا کیا تیرا انتقال نہیں ہوا؟ اس نے کہا ہاں ہو گیا۔ میں نے کہا کہ میں نے تو تجھے تجہیز و تکفین کے لیے بہت تلاش کیا مگر تیرا کہیں پتہ نہ چلا۔ وہ کہنے لگا اے ابراہیم سن، جس نے مجھے میرے شہر سے نکالا اور اپنی محبت میں فریفتہ کیا اور میرے عزیز و اقارب سے جدا کیا، اسی نے مجھے کفن دیا اور کسی دوسرے کا محتاج نہیں بننے دیا۔ حضرت ابراہیم رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میں نے پوچھا کہ حق تعالی شانہ نے مرنے کے بعد تیرے ساتھ کیا معاملہ کیا؟ اس نوجوان نے کہا اللہ جل شانہ نے مجھے اپنے سامنے کھڑا کیا اور فرمایا کہ تو کیا چاہتا ہے؟ میں نے عرض کیا کہ اے الہی تو ہی مقصود ہے، تیری ہی مجھے آرزو ہے۔ فرمایا کہ بے شک تو میرا سچا بندہ ہے اور جو تو مانگے اس کے لیے کوئی رکاوٹ نہیں ہے۔ میں نے عرض کیا کہ میں یہ چاہتا ہوں کہ میرے زمانے کے تمام آدمیوں میں میری سفارش قبول فرما لے۔ ارشاد ہوا کہ ان سب کے بارے میں تیری سفارش مقبول ہے۔ حضرت ابراہیم رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اس کے بعد اس نوجوان نے خواب میں مجھ سے رخصتی چاہی، میرے ساتھ مصافحہ کیا اور اس کے بعد میں نیند سے بیدار ہو گیا۔ میں نے اپنے حج کے جو ارکان باقی تھے وہ پورے کیے، لیکن اس لڑکے کی یاد سے اور اس کے رنج سے میرے دل کو قرار نہ تھا۔ میں حج سے فارغ ہو کر واپس ہوا، لیکن راستے میں سارے قافلہ والے یہ کہتے تھے کہ اے ابراہیم تیرے ہاتھ کی مہک سے ہر شخص حیران ہے کہ کیسی خوشبو آ رہی ہے۔ اس واقعہ کے نقل کرنے والے کہتے ہیں حضرت ابراہیم رحمت اللہ علیہ کے ہاتھوں میں سے وہ خوشبو آتی رہی۔ جزاک اللہ خیرن کثیرا۔ اللہ تبارک و تعالی سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ پاک اپنا حقیقی عشق ہم سب کے دلوں میں پیدا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔